والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وأعلیت درجتہ فی العلیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت له انت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ انتہائی قابل احترام اور قابل توقیر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، جن کی سماعت تک میری گفتگو پہنچ رہی ہے، جو کلمات میں اپنی زبان سے ادا کروں آپ سنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اسے دنیا اور آخرت کا فائدہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وقت گزر جاتا ہے، گزر جائے گا، اچھا ہے وہ بھی گزرا، برا ہے وہ بھی گزرا۔ وقت چار قسم کا ہے۔ جلسائی سسٹم نہیں، واعظ اور نصیحت کی محفل ہے۔ جس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس طرح آپ سے سنوں گا بھی، آپ سے کہلواؤں گا بھی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو ذکر اور نصیحت لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو فائدہ مند سمجھ کر بیٹھیے گا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، انشاءاللہ میں اور آپ کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دل سے انشاءاللہ کہیں، اس کا مطلب اللہ کرے ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اپنے گمان کے مطابق، جو بندے کا گمان ہوتا ہے نا، انا عند الظن عبدی بہ، اللہ کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ ان کی تین باتیں ہوئیں تو میں نے عرض کیا باقی بھی کہہ دیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس راہ میں جو کچھ بھی کہا جائے، اس راہ کا ایک ہی تعین ہے اور ایک ہی منزل ہے کہ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، کہ جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اس وقت ہم کہاں حاضر ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ جی، مسجد اللہ کا گھر، ٹھیک ہے جی۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہی نہیں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ روئے زمین پہ بیٹا میں بعد میں کر لوں گا، فون کر لوں بیٹا، ڈسٹرب نہیں ہونا، نہ ڈسٹرب کرنا ہے۔ پہلے سارے فون بند کر لیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ آپ کی مہربانی فون نہ کریں، نہ سنیں، ڈسٹرب ہوں گا میں بھی، میری توجہ نہیں رہے گی۔ ہم نے اپنے اللہ سے قرب کی باتیں کرنی ہیں۔ قربت کی راہوں میں بیٹا دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیں۔ توجہ سے، ایک مسافر ہوں، مہمان ہوں آپ کا، آپ میرے میزبان ہیں، میں غصہ یا خفا ہو کے نہیں کہہ رہا، ایک منت کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، مجھے حیضہ نہیں ہے کہ میں آپ کو خطاب سنا کے جاؤں۔ اگر بار بار بیل آنی ہے، آپ نے ڈسٹرب ہونا ہے، میرے پاس بھی موبائل ہے، میں نے بھی بیل بند کی ہے،
ہماری بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ کی بھی مجبوریاں ہیں. تو مہربانی فون کی سب بیلیں بند کر دیں. میں آپ کو رب سے جوڑ رہا ہوں اور رب سے جڑنے کی باتیں کر رہا ہوں، اور دنیا کا تعلق ختم کر دیں. جنت میں بیٹھ کر دنیا کے معاملات کو ختم کر دیں. رب العزت کی جو ذات ہے نا، رب اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل کے ساتھ مانگی جائے. اس کی طرف خشوع خضوع توجہ. دنیا میں ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے، ایک دوسرے کی توجہ بٹ جائے. مانگنا رب سے ہو، سجدہ اس کو ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ منہ تو کعبے کی سمت ہے لیکن تیرے آگے خود تیری ہستی ہے. خود پرستی خدا کے آگے اس سے بہتر تو بت پرستی ہے. کسی نے کہا پتہ نہیں غلطی لگ گئی، میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4. ایک کہتا نہیں مولوی صاحب 4 ہی پڑھی ہیں. کہتا ہے تجھے کیسے یقین ہے؟ کہتا ہے میری 4 دکانیں، 4 رکعتوں میں نے 4 کا حساب کر لیا. دھیان تو ہمارا یہ ہے، اور ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم. جہاں تک نیکی کرنے کی بات ہے، ایمان اور عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ نظروں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی قدورتوں کو بھی پہچانتا ہے. وہ اللہ کی ذات ایسی علیم بذات الصدور ہے. ہمارا ایمان ہے، یہ تو روشنی ہے نا کمکمے جلے ہوئے. ہمارا جب تک ایمان اس قدر مضبوط نہ ہو نا کہ سیاہ راتیں ہوں، تاریک راتیں ہوں، یہ زمین و آسمان سارے کی مسافتیں 500 سال کی، ان سب سے اونچا 36,000 سال کی دوری پہ اللہ کا عرش. ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل اور یقین اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پہ مستوی، تحت الثری کے اندر سیاہ بادل چھائے ہوئے، سیاہ راتیں ہیں، سیاہ اندھیرے ہیں، سیاہ پہاڑوں کے، سیاہ غاروں کے اندر سیاہ رنگ کی چیوٹی جب تحت الثری میں چلتی ہے، اللہ اپنے علم کے ذریعے اتنا باخبر ہوتا ہے کہ تحت الثری کے اندر چلنے والی چیوٹی کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہوتا ہے. اس اللہ کو اس چونٹی کا دل قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها. اللہ کا قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام لاؤ لشکر لے کر کے نکلے دعا کے لیے، التجا کے لیے، جاتے ہیں بارگاہ الہی میں منت سماجت کریں گے. اس سے پہلے اللہ چونٹیوں کی دعاؤں کو قبول فرما بھی چکا، بارشوں کا وعدہ بھی فرما چکا. بات یقین کی ہے، ایمان کی ہے. اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یقین و ایمان کیوں تھا؟ اور یہی وجہ تھی برکات کا نزول ہوتا تھا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک صحابی رسول کے سوال کے بعد، آقا جی اب حشر کے میدان میں ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ مرشد سے سوال کیا مرید نے، کیسے پہچانیں گے؟ مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ 5 کلیانی بھینس جو ہے تو کالی رنگت ہی ہے، تو پالے رنگت والی، گھوڑا کالی رنگت والا، پیشانی کے بال سفید، اگلی ٹانگوں کے بال سفید، پچھلی ٹانگوں کے بال سفید. ارشاد فرمایا وضو کا پانی کرو گے نا، پانی کا تمہارے چہرے پہ پڑے گا، ہاتھوں پہ پڑے گا، پیروں پہ پڑے گا. یہ چاند اور سورج سے زیادہ سفید چہرے حشر کے میدان میں مجھے ایسے نظر آئیں گے، یہ ان کی چمک چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی، میں اپنی امت کے سارے لوگوں کو پہچان لوں گا. اب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اب یقین کریں دل سے سبحان اللہ کہہ دو گارنٹڈ. یہ بات میں اپنے پلے سے نہیں کر رہا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے قرآن سے ہوگی، رسول اللہ کے وسلم کے فرمان سے ہوگی. جس نے دل سے سبحان اللہ کہہ دیا اللہ پہ یقین کرتے ہوئے، اللہ اس کے لیے پھلدار کھجور کے درخت کا جنت میں اضافہ فرما دے گا. جس کو اللہ جنت میں کھجور عطا فرمائے گا اسے اللہ جنت بھی ضرور عطا فرمائے گا. ہے یقین اس پہ کہ نہیں؟ جس کا یقین ہے نا اللہ کا قرآن صحیح، رسول اللہ کا فرمان ٹھیک، وہ کھلے دل سے سبحان اللہ کہے، جتنی مرتبہ کہتا جائے گا ایسی کھجوروں کا اللہ اضافہ فرماتا چلا جائے گا. مسند احمد کی روایت بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ بات بھی پلے سے نہیں. آپ دیکھیں عمل چھوٹا سا، نیکی کتنی بھی ہو چھوٹی،
اس کو حقیر نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ یہاں ہم امتحان لیتے ہیں کسی کو فیل کرنے کے لیے، انگلش کے پیپر میں فیل ہو گیا، تیری ساری محنت بیکار چلے گئی۔ اللہ نے قرآن میں اس کے امتحان کا تذکرہ کیا جس سے اللہ نے پاس فرمایا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا تذکرہ کیا جن کو اللہ نے پاس کیا۔ اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اور یہ کمال لوگ تھے، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ۔ ان کو یہ پتہ چلا نا کہ وضو کے پانی کے قطروں کی یہ برکت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض اتاری، وضو کرنا شروع کر دیا۔ کس لیے اتاری؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جو وضو کرے گا پانی جہاں جہاں تک لگے گا اللہ اسے سونے کے کنگن جنت میں عطا فرمائے گا۔ قمیض اتاری، وضو کرنا شروع کر دیا۔ میں حافظ وقاص صاحب کے پاس اپنے والد صاحب کے حوالے سے، مسجد کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ یہ جنت کے ٹکڑے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں قمیض اتار کے وضو کرنے لگا تو کہنے لگے جی اس طرح۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی ہے، جہاں تک پانی لگے گا اللہ سونے کے کنگن عطا فرمائے گا۔ بات یقین کی ہے، بات ایمان کی ہے۔ اب ان لوگوں نے شک نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبیٰ من رآنی وآمن بی، طوبیٰ اس کے لیے ہے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا۔ طوبیٰ ہے کیا؟ طوبیٰ جنت کا ایک نام، طوبیٰ جنت کا ایک درخت، اور یہ درخت وہ ہے ایمان والا گھوڑے پر بیٹھ کر 500 سال، ایک روایت 100 سال گھوڑے پہ سفر کرتا رہے، گھوڑے کے 100 سال کی مسافت ختم ہو گئی، طوبیٰ نام کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ 100 سال جنت کا، دنیا کا نہیں، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طوبیٰ نامی درخت وہ ہے جس کی شاخیں جنت کے ہر گھر کے اندر پہنچی ہوئی ہوں گی، اور طوبیٰ نامی درخت سے لؤلؤ کے بیج سے اللہ نے وہ لگایا، اپنے ہاتھوں سے لگایا جنت میں۔ لؤلؤ کے بیج سے اللہ نے طوبیٰ نامی درخت کو لگایا، اس کے اندر سے دھاگے نکلیں گے۔ یہاں ریشم حرام ہے، وہاں لباس، متقیوں کا جو لباس ہوگا وہ طوبیٰ نامی درخت کے دھاگوں سے تیار ہوگا۔ وہ لباس ایسا تیار ہوگا ایمان والوں کو جنت میں اللہ اپنے ہاتھوں سے پہنائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس گروہ پہ شامل فرما دے۔ یہاں آمین بنتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اس آمین کا مطلب اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس لیے کھلے دل سے کہہ دو آمین، اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل کر دے۔ اور سب سے عظیم بات یہ ہے ایمان والے سارے کے سارے ہی جنت میں طوبیٰ نامی درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوں گے کہ اللہ کے فرشتے آئیں گے، کہیں گے السلام علیکم یا عباد اللہ، اللہ کے بندے تم پہ سلامتی ہو، مبارک ہو، تو نے اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے یاد فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک نے کیا کہا؟ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو چاہتا ہے نا اچھا عمل کر لے، وہ اچھا عمل کر لے، اللہ حشر کے میدان میں اسے اپنی زیارت سے مستفید فرما دے گا۔ پھر اونٹنیوں پر بیٹھیں گے، ریشم سے بڑھ کر نرم بال، اونٹنیوں کو مہارے سونے کی کستوری کی، ایمان والے بیٹھ جائیں گے۔ اور یہاں بھی یہی بات بنتی ہے اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دے۔ وہ ایمان والے گفتگو کر کے اللہ کی حمد و ثنا جب بیان کریں گے نا، درمیان میں درخت آئے گا، اللہ فرشتوں کو کہے گا فرشتوں درختوں کو درمیان سے ہٹ جائے، میں اپنے بندوں کے چہروں کی زیارت کے درمیان ایک لمحے کا بھی تعطل آنے نہیں دوں گا۔ یہ سارے اکٹھے ہو کر پھر اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں گے، اللہ کی زیارت کریں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، انبیاء کرام سے ملاقات ہوگی۔ سب سے بڑے نصیبوں کی بات یہ ہوگی کہ اللہ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا، اپنے حبیب کا دیدار بھی نصیب کروائے گا۔ سامع ذی وقار، بات کو موڑتا ہوں، بات کو واپس لے کے آتا ہوں، احساس ہے مجھے۔ اب دیکھیے یہ لوگ بڑے عظیم تھے، یقین کی، ایمان کی کیفیت،
فرمایا طوبی من رآنی وآمن بی، جو مجھ پہ ایمان لے آیا، میری زیارت کر لی، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا طوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی، میں 7 مرتبہ جنت کی بشارت کا اعلان اس کے لیے بھی کرتا ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پھر یہ دعا بنتی ہے اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اب بات یقین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے اٹھے چلے گئے، آئے اٹھے چلے گئے۔ ثوبان کیا بات ہے، آج خلاف معمول اٹھتے ہو چلے جاتے ہو، پھر آتے ہو، پھر اٹھتے ہو چلے جاتے ہو۔ اس کی زبان سے جو دل کی بات تھی نا، اس نے کہا ذکرت موتی و موتک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں سوچ رہا تھا دنیا سے آپ چلے گئے، میں چلا گیا۔ آقا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت ملے تو کیسے ملے؟ اگر جنت مل بھی گئی، آپ اعلیٰ علیین میں، آپ انبیاء کے افسر، آپ پیغمبروں کے امام، اتقیاء کے امام، آپ ساری عظیم ہستیوں کے امام، آقا جی پہلی بات تو ہمیں جنت ملے تو کیسے ملے؟ اگر مل بھی گئی تو آپ کہاں ہم کہاں؟ سوال تو بنتا ہے۔ اب مسکین یہاں دنیا کا نظام دیکھتے ہیں نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ تو کتنا نصیبوں والا ہے۔ اللہ کے بندے تیرے وضو کے قطرے زمین پر گرے، تیری پیشانی، تو جھک گیا رب کی بارگاہ میں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کائنات کا رب اتنا پیار کرنے والا ہے۔ اللہ کی قسم ساری کائنات میں جب دکھوں اور مصیبتوں نے گھیرا ڈال دیا ہو نا، تنہائی میں آ کر بے شک سجدے نہ کرے، بے شک رکوع نہ کر، اللہ کی قسم مسجد کی دیوار کے ساتھ آ کے ٹیک لگا دے، تجھے ماں باپ سے زیادہ اللہ سکون نہ عطا فرمائے گا، پھر کہنا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھو، تنہائی میں کبھی نا جب دکھوں کا مداوع نہ ہو رہا ہو، جب بچے پریشان کرے، بیوی پریشان کرے، جب دوست احباب پریشان کرے، اللہ کی قسم میرا تجربہ ہے، آپ وضو کر، نماز نہیں پڑھی جاتی کوئی بات نہیں، اس کے گھر میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے دیکھ تو تھی، تجھے کتنا سکون اللہ عطا فرماتا ہے۔ یقین کی کیفیت تیرے دل میں ہو، اور جب تو یہاں سے اٹھ کر جائے گا تجھے اللہ خزانوں والا کر دے گا، اللہ تیرے دل کو مالدار کر دے گا۔ من کان للہ کان اللہ اللہ، جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور یہ مرزا صاحب بات کر رہے تھے، اللہ کی قسم 2 چیزوں کے امتحان ہیں۔ میں نے بڑے دکھ کے مصائب کے دن دیکھے ہوئے ہیں، مگر اپنے اللہ کا طرز نہیں چھوڑا۔ اور پھر میں نے ایک دن بیٹھ کر اپنے اللہ سے استغنا مانگا، اللہ کی قسم ہے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، میں نے استغنا مانگا، رب نے عطا فرما دیا۔ اس دن سے، جس دن سے استغنا مانگا، اللہ پہ توکل کیا، یقین کریں پہلے میں بڑے مسائل کا شکار تھا، جب اس کی راہ میں نکلا ہوں اللہ نے سارے دکھوں کو راحتوں میں تبدیل فرما دیا۔ بات یقین کی ہے، ایمان کی ہے۔ دوڑتے تھے ہم بھی پیسے کے پیچھے، ضرورتوں کے پیچھے ہم بھی بھاگتے تھے۔ اب الحمدللہ رب العالمین دین کی طرف آئے ہیں، اللہ نے سارے دروں کی محتاجی ختم کر دی۔ اللہ نے اپنے در کے آگے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ نے سارے دکھوں کو راحتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور میں اپنے علماء کرام کو، ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں، اب کہتا ہوں کہ یار یہ کرائے کی بات نہ کیا کر، یہ مسائل کی بات نہ کیا کر، مجھے 5000 کم ملا، 2000 کم ملا، 1000 کم ملا۔ اور جب کبھی تجھے تبلیغ کے سفر سے اکتاہٹ محسوس ہو نا، رسول اللہ کا سفر طائف یاد کر لیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ ذات الرقاع، وہ ہستی جو ایمان کی حالت میں کسی ایک کو دیکھ لے، جس نے ایمان لائے رسول اللہ کے ذات کے ساتھ، ایمان کی حالت میں وہ پچھلی صفوں پہ کھڑا ہوا، رسول اللہ کی زیارت کر لی، یا رسول اللہ نے اس کو نظر کرم سے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تمس النار من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، اللہ نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ اور فرمایا وہ ہی نہیں، جس نے اس کو دیکھا جس نے میں محمد کی زیارت کر لی، اللہ نے اس کے جسم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ذکرت موتی و موتک،
آقا علیہ السلام کے ساتھ فرماتے المرء مع من حبا، جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کا ساتھی بنے گا۔ وہ اللہ کا سلام آیا، پیغام آیا، قرآن آیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ تو وہ ہیں جو رب پہ راضی، رب ان سے راضی، یہ جنت کی تلاش میں، جنت ان کی تلاش میں۔ اس کے دل سے ہوک نکلی، اللہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا، پورب کا ہو، پچھم کا ہو، افریقہ کا، امریکہ کا، پاکستان کا، ہندوستان کا، روئے زمین پہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، خوش ہو جائے، اسے جنت میں اللہ آقا علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ ایک اور صحابی رسول ہیں، نام ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ موضوعیت کی بات کرنے لگا ہوں، تنقیص نہیں، اور اگر من تواضع للہ رفع اللہ کی عملی تعبیر کو دیکھنی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھ لو۔ آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے۔ ہم کہتے ہیں نا، اوہ ساڑھے تو اگے کھڑا ہے، پلوان میں ویکھ لانگ ہوئے، کاند ماری، کاند نو مکہ ماری، انج کر دی، کہتے ہیں نا، بڑی رعونت اور کبر کے اندر۔ مولوی ممبر پہ بیٹھ جائے نا، اس کی گفتگو اللہ اس گفتگو میں اثر ڈال دے، تو مولوی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میری گفتگو میں بڑا اثر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ نانا اثر ڈالے، تو نبی دعاؤں پہ مجبور ہو جاتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ نبی موسیٰ 40 بندوں کی طاقت ہے، مکہ مارا، فرشتے کی آنکھ نکال دی، مگر رب نے گرا باندھی زبان کی ایسی کہ نبی کہنے پہ مجبور ہوا واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی گرا کھول دے، جب تک گرا نہیں کھولے گی لوگوں کو میری بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ طاقت اتنی اور مجبوری زبان کی۔ اگر زبان کی بات کرتے جانوروں کی زبانیں ہم سے بڑی ہیں، کوئل کی آواز کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ وہ چھوٹی سی زبان ہے۔ پھر اس سے بڑا نصیبوں والا کون ہوگا جو اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، انہوں نے خواب سنایا نا، ایک مجھے خواب یاد آ گیا۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دن خواب میں رب کی زیارت ہوئی۔ اب رب کیسا ہے؟ اس کی مثال لیسا کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں اس کی دے سکتا۔ میرا ایک ہاتھ دایاں ہے، ایک بایاں ہے، ہر ایک کا ایک ہاتھ دایاں ایک بایاں۔ رب کے دونوں ہاتھوں کے بارے میں آتا ہے ہما کلتانی یمینان، رب کا الٹا ہاتھ بھی کوئی نہیں، رب کے دونوں ہاتھ ہی سیدھے ہیں۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ النار۔ تذکر آتا ہے ہاتھوں کا۔ ایک گروہ ایسا ہوگا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ وَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ یہ وہ ہے جس کے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک وہ نصیبوں والا ہوگا جس کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ وہ اپنی زندگی کے اوپر راضی ہوگا اور کہے گا اللہ نے میرا وعدہ جو کیا تھا میرے ساتھ، کیا کہتا ہے ہاؤ مقرؤ کتابیہ۔ پھر دونوں گروہوں کا رب العزت فیصلہ فرمائے گا، بائیں ہاتھ والے بائیں گروہ والے بد نصیب ہوں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسول۔ بد نصیبو، تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے تھے۔ ایک بدبختوں کا گروہ ہوگا، ایک نصیبوں والوں کا گروہ ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین وترى الملائکة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. یہ وہ نصیبوں والے ہوں گے جنت میں جن کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا گا، فرشتے ان کو سلام کہیں گے، فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے. دنیا میں کہتے ہیں اس کے عمل فرشتوں کی طرح. وہاں آدم کو نوری کیوں کہیں؟ آدم کو نوری کیوں کہیں؟ وہ عابد ہے، مسجود ہے. یہ معروف ہے نا کہ سجدہ کرو فرشتوں. عابد کو نوری کیوں کہیں؟ یہ ساجد ہے رب کا، مسجود ہے ملائکہ کا. آدم کو نوری کیوں کہیں؟ وہ ساجد ہے، مسجود ہے. آدم کو نوری کہنے سے توہین بشر ہو جاتی ہے. اور میرے بھائیوں، آپ لوگ بڑے عظیم ہیں. پتہ کتنے عظیم ہیں؟ اگر آپ کو اللہ کی قسم آپ کی عظمت کا پتہ چل جائے نا کہ اللہ نے آپ کو کتنا عظیم بنایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے آپ کی عظمت کی قسمیں کھائی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو گراں سمجھ لیا ہے، کمزور سمجھ لیا، حقیر سمجھ لیا ہے. حقیر رب کے سامنے سمجھو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تمہیں ساری کائنات کی بلندیاں عطا فرما دے گا. اس کے سامنے تو جھک جا، ساری کائنات کو تیری قدموں میں لا کر وہ نہ بٹھا دے تو پھر کہنا اسے رب کون کہے گا. اور یہ بات کہاں کہاں سے کون سی قرآن کی آیت کی بات کروں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے حبیب نجار. سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ آتا ہے. قرآن پاک نے ایک نقشہ کھینچا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. ایک بستی کے اندر اللہ نے دو اپنے رسول بھیجے. یہاں ایک مولوی تقریر کر رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے چھیتی کر چھیتی کر. دوسرا آ جائے تو وہ کہتا ہے یار ابھی اس کو لے کے آنا تھا، میری بات تو مکمل نہیں ہوئی. اللہ نے ایک بستی کے اندر اپنے دو نبیوں کو بھیجا. اور نبی کوئی عام نہیں ہوتا، نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے. دو آئے، فَكَذَّبُوهُمَا قوم نے جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ رب کہتے ہیں ہم نے بستی والوں کو اور نبیوں کو تیسرا بھیج کر کے عزت عطا فرمائی. اگر ایک وائز گفتگو کر رہا ہو نا، دوسرا آ جائے تو وہ سمجھے اللہ نے میری عزت میں اضافہ کیا ہے. تیسرا آ جائے دونوں سمجھے اللہ نے ہماری عزت میں اضافہ کیا ہے. اور دیکھو کیسی بات ہے، نبیوں کے ناموں کا تذکرہ نہیں مجھے آتا، مجھے اس ترخان کا تذکرہ یاد آ گیا جس نے نبیوں کی پیروی کی. کیا قرآن کی آیت تھی؟ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. اللہ کہتے ہیں ہم کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ کی قسم مجھے ان انبیاء کرام کے نام نہیں آتے، مجھے اس ترخان کا یاد آ گیا نام. اب وہ آیا نا تو قوم جھٹلا رہی ہے، نبی اللہ کا پیغام دے رہے ہیں. قوم نے کہا تم جھوٹے ہو، تم غلط بیانی کرتے ہو. رب کہتے ہیں فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ہم نے تیسرے کو بھیج کر بستی والوں کو اور ان کو عزت دینے کی کوشش کی. ان بدبختوں نے پتا کیا کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور نبیو سن لو، تم منحوس ہو، استغفر اللہ معاذ اللہ. نبیوں کو کہنے لگے تم منحوس ہو. اگر تم باز نہ آئے اس کام سے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، مار مار کے عذاب دردناک سے دوچار کر دیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ. جو اللہ والوں کو ایسا کہتا ہے وہ خود بد نصیب ہوتا ہے، وہ خود منحوس ہوتا ہے. کبھی اللہ والے کو منحوس نہ کہہ بیٹھنا، اور جس نے سارا کچھ چھوڑا ہی رب پہ ہو، جس کا اس کے علاوہ کوئی سہارا ہی نہ ہو. اور دنیا میں کہتا ہے نا میرا فلاں فلاں تعلق والا ہے،
اس کی پرواہ نہ کیا کر. جو کہتا ہے اچھا مجھے مار رہا نا، میں تو فریاد ہی کر سکتا ہوں نا، اس کے آگے اس کو کمزور مت سمجھنا. اور کسی نے کہا تھا نا کہ مت مار غریب کو، غریب رو دے گا. مت مار غریب کو، غریب رو دے گا. اس کا مالک سنے گا تو جڑ سے ہی کھو دے گا. اس نے کچھ نہیں رہنے دینا. جس کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ ہو نا، اسے ڈرا کرو، احتیاط کیا کرو. کہا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. اب یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے نا، اب قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. دیہاتی آیا، ترکھان، کارپینٹر، آ کے جب سنی نا ان تینوں کی بات کو، کہتے یار لوگ تو سچے ہیں. اور یہ بڑی کمال بات ہوتی ہے جب لوگ مار رہے ہو نا، کوئی آ کے مارنا شروع کر دے یہ اور بات ہے. کوئی اتنا کہہ دینا یار کیوں مارتے ہو، یہ بھی بڑی بات ہے. اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پہلے مجھے بتاؤ اس کو مارتے کیوں ہو. اب اس نے سنا نا کہ یار یہ شریف لوگ کیا کہتے ہیں، بستی والے کیا کہتے ہیں. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. لوگو یہ اچھے لوگ ہیں، ان کی پیروی کرو. ان بدبختوں نے اس کو کمزور اور غریب سمجھ کے نا اس کو پکڑا. کہتے ہیں پہلے انہوں نے پوچھو، اس کو مارنا شروع کر دیا. قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے. آج تک مجھ سے یہ پورا واقعہ صحیح طرح بیان نہیں ہو سکا. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ان ظالموں نے اس غریب کو مارنا شروع کر دیا. سب نے مارنا شروع کر دیا. نبی چھڑواتے رہے، نہیں مانے. اس کو ایک بدبخت دوڑتا ہوا لوہار کی دکان پہ گیا، اپنے جوتوں پہ کیل لگوائے، آیا حبیب نجار زمین پہ لیٹا ہوا. اس ظالم نے کیلوں والے جوتے کے ساتھ اچھلنا شروع کر دیا. حبیب نجار کے پیٹ کو پھاڑ دیا، اس کی انتریاں باہر نکل آئی. حبیب نجار کو اپنی پرواہ پھر بھی نہیں ہوئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً. اور پھر جب اللہ رب العزت نے حبیب نجار کا پیٹ ایسے پھٹ گیا نا، جب انتریاں باہر نکل آئی، خون نکل آیا، حبیب نجار ابھی دنیا سے گیا نہیں، اللہ نے جنت کے نظارے زندگی میں کروا دیے. اور قرآن پاک کہتا ہے حبیب نجار کی زبان سے الفاظ نکلے یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا اللہ نے حبیب نجار کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا، اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. قرآن پاک نے کہا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. اللہ کہتے ہیں ہم کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. فرعون کا دربار تھا، کیا کہا فرعون نے؟ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم. مجھے ڈر ہے وہ تمہارا دین تبدیل کر دے گا. یہ خاموش کھڑا ہوا. اس کا نام ہے بندے کا مومن. اور اللہ کے قرآن کے اندر یہی کمالات میں سے بہت بڑا کمال ہے کہ جو الفاظ صدیوں پہلے کسی نے ادا کیے اللہ نے قرآن کی آیات بنا کر نازل فرما دیا. اب اس بندے کا نام مومن ہے. فرعون کا دربار ہے لگا ہوا. فرعون کہتا ہے قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ. مجھے چھوڑو، میں دیکھتا ہوں موسیٰ کو، اس کو چاہو اپنے رب کو بلا لے. اب یہ پہلے تو کھڑا رہا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، بتاتا نہیں تھا کہ میں موسیٰ پہ ایمان لے آیا ہوں علیہ السلام. اب اس نے جب کہا نا کہ ذرون یقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اس نے بھی نبیوں کے بارے میں سنا، غیرت ایمانی نے جوش کیا. یہاں یہ کہتا ہے ذرون یقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم. اس نے کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. موسیٰ کو اس بات کی وجہ سے قتل کرنا چاہتے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. جرم یہی ہے نا ہمارا، ہم اپنے اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں،
اس کی عبادت کرتے ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا. مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی، عرشی ہو کہ فرشی تیری کریں غلامی. شاہ رگ سے جو ورے ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. شاہ رگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے. خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کا مول لٹایا توحید کا خزانہ. وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا. اور سجدہ روا جو ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو. بر چشم سب ولی ہے حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے. اس کو چھوڑ کر در در سے دور دور کرواتا ہے. اور تیری جبین نیاز کسی غیر کے سامنے جھک جائے، پھر تو کہتا ہے اللہ میرے کام نہیں کرتا، پھر کہتا ہے میری بگڑ گئی. اور بڑے بڑے توحید پرستوں کو میں نے سنا ہے، چل چھپ کر کے فلاں مزار پہ جھاڑو چڑھا کے آ جا، تیرے دل ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی کہتا ہے کیا کریں، رشتہ دار ہیں مجبور کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں. میں تیجے پہ جاؤں گا خاموشی سے اٹھ کے آ جاؤں گا، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے. ساتے پہ جاؤں گا اٹھ کے آ جاؤں گا، 10ویں پہ جاؤں گا اٹھ کے آ جاؤں گا، 40ویں پہ جاؤں گا اٹھ کے آ جاؤں گا. یہ سارا یتیم کا مال نہیں کھایا جا رہا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. لوگوں بیڑا غرق ہو گیا، یتیموں کا مال ناحق طریقے سے بھی کھاتے ہو، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے یتیموں کا کھاتے ہو، پیٹ میں جہنم کی آگ بھی بڑھ رہے ہو. ان قریب اللہ تمہیں جہنم کا ایندھن بھی بنا دے گا. اور یا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں کون؟ ملا، مولوی، پیر، درویش. ان کثیرا من الاحبار والرہبان. قرآن اٹھا کر ترجمہ پڑھ کے دیکھ، اگر ایسی دعوت میں دوں میں بھی شامل، پیر دے وہ بھی شامل، ملا ہو بڑا ہو سادات کا نعرہ لگانے والا ہو وہ بھی اس میں شامل، جو اللہ کی راہ سے روکنے کا کام کرتا ہے وہ سارے کے سارے کثیرا من الاحبار والرہبان میں شامل ہیں. سامعین ذی وقار، میں بات کی طرف لوٹوں اور بات کو سمیٹوں. یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، روشنیاں ہوں تب بھی، اندھیرے ہوں تب بھی. قرآن پاک کی یہی آیت ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین، وہ نظروں کی خیانتوں کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور، جو دلوں کے اندر اللہ اس کو جانتا ہے. اس بات پہ ایمان ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھے تذکرہ آ گیا کہ تو اس کے ساتھی ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی تھی، بات وہیں سے لے کر اپنی بات کی تکمیل کروں. یہ قد کے اندر بڑے چھوٹے تھے. اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوتے تھے، یہ کھڑے ہو کر بھی قد میں ان سے چھوٹے ہوتے تھے. دوسری بات میں نے کی تھی کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. اور عاجزی اور انکساری کا اگر کوئی پیکر ہے، ساری کائنات کو درس اور سبق سکھلانے والی ہستی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی کی ذات کا مصداق ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اگر قرآن کی آیت کسی کی ذات پہ پوری اترتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اچھا، یہ ایک سوال ہے، اللہ کے قرب کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ جی بتائیں، کون سا وقت ہے سب سے ذرا قرب کا؟ جی سجدہ قرب کا ہو گیا. وقت کی بات کر رہا ہوں. جی شاباش. یہ تہجد کا وقت اللہ کے قرب کا ہے. بطور مثال نماز کا وقت بھی قرب کا، سجدے کا وقت بھی، رکوع کا بھی، اللہ کے قرب کی، بارش کے وقت دعا کرو وہ بھی قرب کی. مگر جو بات ہے نا تہجد کے وقت کے قرب کی، وہ اللہ کی ذاتی حیثیت میں قربت کا وقت ہے.
ویسے تو اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ زمین و آسمانوں کو جو تعین کیا نا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے 500 سال کی مسافت طے ہوئی کہ زمین کی موٹائی پھر اس سے اونچائی 500 سال کا وقت لگتا ہے۔ جو پہلا آسمان ہے نا وہ 500 سال کی مسافت زمین سے آسمان تک، پھر اس کی موٹائی ہے 500 سال۔ 7000 سال زمینوں کا، موٹائیوں کا اور اونچائیوں کا پہلے ختم ہو گیا۔ اب زمین سے آسمان تک 500 سال، یہ کتنا بنا؟ 7500 سال۔ اب جو آسمان دنیا ہے اس کی موٹائی کتنی ہو گئی؟ 500 سال۔ یہ کتنا بن گیا ٹوٹل؟ 7000 اور ایک 8000 سال، یہی بنے گا نا جی؟ یہ بنا 8000 سال۔ اس سے بعد میں رہتا ہے 6000 سال، اور 6000 سال کے بعد آخری آسمان کی چھت ہے جو ان کی تلی ہے، جسے تل کہتے ہیں، تل۔ عموماً یہ ایک مثال محاورہ ہم سنتے ہیں نا، وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، اصل میں لفظ تل نہیں، وہاں ہوتا ہے تل۔ یہ تلی ہے، یہ پیر کی تلی، تلی کہتے ہیں زمین کی وجہ سے، وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، یعنی پاؤں دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ یہ محاورہ بھی درست کر لیجئے کہ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ جو پہلے آسمان کی تلی ہے، اللہ اس پہ تشریف لاتے ہیں تہجد کے وقت، اور اللہ رب العزت 6000 سال کی وہ دوری، اس دوری کے بعد 36000 سال کی دوری پہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ 42000 سال اپنے بندوں کے ملاقات کے لیے نیچے تشریف لے آتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر وہ واحد ہستی ہیں، نہ پچھلوں میں نہ بعد والوں میں کوئی ایسا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نبی جی جاگ بھی لیا کرو، آرام بھی کر لیا کرو، اتنا نہ جاگا کریں، آرام بھی کر لیا کریں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو۔ آقا علیہ السلام کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا، پھر جب زمین سے سر کو اٹھاتے زمین بھیگ چکی ہوتی، ازواج مطہرات کہتے ہیں سینہ ہنڈیا کی طرح کھولتا تھا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی جی آپ کو تو رب نے پوچھنا ہی نہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا الا اکون لہ عبدا شکورا، میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب دیکھیں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ جاگے تھوڑا، مگر تہجد کے لیے رب کا فیصلہ آ گیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ نبی جی قرآن پڑھیے، تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تہجد کے وقت کا قرآن پڑھنا اتنا برکت والا ہوگا، اس کی برکت کی وجہ سے ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ کو مقام محمود ملا تہجد کی برکت کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اور اس سے بڑی بات اور کر دوں، الحمدللہ اس بات کی برکت سے مجھے میرے بڑے بھائی رانا شفیق صاحب نے شاباش بھی دی۔ میں نے کہا دیکھو بندے، تو اس وقت اللہ کے کتنا قریب ہو جاتا ہے کہ تو 42 انچ نیچے نہیں آتا، اللہ 42000 سال تیرے لیے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ او ہم 42 انچ نیچے آنے کے لیے تیار نہیں۔ او اللہ تیری عاجزی کو دیکھ کر عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور تو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تجھے مقام محمود عطا فرما دیتا ہے۔ آگے چلیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی نا، چھوٹے سے قد والے۔ آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے فرماتے دیکھا ٹائم تو نہیں ہو گیا، ٹائم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ السلام نے دیکھا وہ عبداللہ ابن مسعود آئے۔ اب میری گفتگو کے دوران میں کبھی مرزا صاحب کی طرف اس طرف دیکھوں گا، کبھی رانا قمر صاحب کی طرف دیکھوں گا، کبھی باہر دیکھوں گا، وہ بٹ صاحب باہر تشریف فرمایا، بٹ صاحب کو دیکھوں گا، دیگر ساتھیوں کو دیکھوں گا، حافظ وقاص کو۔ یہ میرا معمول ہے۔ آقا علیہ السلام کا معمول یہ نہیں تھا۔
آقا علیہ السلام نے جس سے ہم کلام ہونا ہوتا، مخاطب ہونا ہوتا نا، تو اس کی طرف آقا علیہ السلام خود مڑ جایا کرتے تھے، اور یہ معمول تھا۔ جب تک اگلے کی بات مکمل نہ ہو جاتی، آقا علیہ السلام دھیان نیچے کر کے اگلے کی گفتگو سنتے چلے جاتے۔ اب گفتگو فرماتے فرماتے دیکھا وہ عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ چھوٹا سا قد، دہلیز پہ بیٹھ گئے، ایک ٹانگ آگے ایک پیچھے۔ آگے اس لیے نہیں بڑھتے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، آگے نہیں بڑھنا۔ پیچھے اس لیے نہیں ہٹتے کہ میں آگے آ گیا، آپ پیچھے ہٹنا بھی، سوء ادب۔ اب تکلیف بڑھ گئی، چہرے پہ پریشانی بڑھ گئی، درست ہو سکتے تھے، حکم رسول ہے نا، وہی بیٹھ گئے۔ اتفاق سے جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی رسول ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ان کے اونٹوں کے باڑے کے اندر پہنچ گئی، وہ اونٹوں کے باڑے کے اندر ننگی زمین پہ ہی بیٹھ گئے۔ اب یہ نہیں پتا کہ کہا کس کو، صرف سماعت تک ایک آواز ٹکرائی کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اور یہاں پہ وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھ گئے۔ دھیان آیا عبداللہ آگے آ جاؤ، بیٹھے بیٹھے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ اٹھ کے کیوں نہیں آتے؟ کہا سرکار آپ نے آگے آنے کا حکم فرمایا، اٹھ کر آنے کا حکم تو نہیں فرمایا۔ چھوٹی سی ساتھ والی بات، یہ بڑے دلیر تھے۔ جب معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل پہ وار کیے نا، اس کی گردن کو چھاتی پر بیٹھ کر تن سے جدا کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دلیر اتنے تھے، غصے والے اتنے تھے، بیوی کہتے ہیں حضرت کئی مرتبہ غصے میں آ جاتے، اب غصے میں آ کر میری طرف دوڑتے، میں گستاخی تو کر نہیں سکتی تھی، کہتی یہ چھوٹی سی دیوار تھی گھر کی، میں حضرت کو کندھوں سے اٹھا کر دیوار پر بٹھا دیتی کہ جب غصہ ختم ہوگا نا پھر دیوار سے اتار دوں گی، اور میں ساتھ میں پڑھتی جاتی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرت مسکراتے، میں دیوار سے اتار دیتی۔ یہی حضرت ایک دن پیلو کے درخت پہ چڑھے ہوئے مسواک اتار رہے، اصحاب پیغمبر بھی پاس ہیں، یہ چھوٹی سی پنڈلی ہٹی نا، رسول اللہ کا وہ فرمان ہے نا کہ تم لوگ احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دو، میرے ساتھی کا ایک مٹھی کے برابر جو خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کا خرچ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج زندہ مثال دیکھ لو، پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا، ساتھیوں نے دیکھا مسکرائے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چمک اٹھے۔ کسی نے کہا تھا نا میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے، میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے، یہ اگر ضبط کا آنسو تھا تو ٹپکا کیسے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ دل ہے سنگ و خشت نہیں، درد سے بھر نہ آئے کوئیں، دل ہے سنگ و خشت نہیں، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اور ایک اور نے کہا تھا کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اب آنکھوں سے آنسو چھلکے نا، آقا علیہ السلام نے پوچھا رونے کا سبب، روتے کیوں ہو؟ سرکار یہ معاملہ ہوا، میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا، یہ دیکھ کے مسکرائے۔ ایسے میں جبریل آئے، کہا مبارک ہو، کس بات کی؟ کہا یہ تیری پنڈلی اللہ کا پیغام آیا، ایک پلڑے کے اندر ترازو کے احد پہاڑ کو رکھ کر، ایک پلڑے میں تیری پنڈلی کو رکھ کر جب نامہ اعمال کو اٹھایا جائے گا، نامہ اعمال میں تیری پنڈلی بھاری نکلے گی۔ ٹھیک جی، تمیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرات ایک حدیث صرف بیان کروں جو میں نے آغاز میں کی، دل تو نہیں چاہتا مگر وقت کا احساس ہے، ایک حدیث صرف وہ جس کا میں تذکرہ کیا، مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ لوگ بیٹھنے والے بٹھانے والے کیسے تھے۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی جی میں بڑا دکھی، دکھوں کا مارا ہوا۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی جی میرے گھر میں ایک کھجور ہے، جھکی ہوئی ٹیڑھی کھجور،
ساتھ والے جاگیردار کی ہے تنا اس کے کھیت میں، کھجور جھک کر میرے گھر میں، اب دیوار بنانا چاہتا ہوں وہ کھجور رکاوٹ ہے، کھجوریں گرتی ہیں یہ میرے بچوں کو مارتا ہے۔ انتہا زیادتی کی یہ کہ آج میرے بچے کے حلق کے اندر سے انگلی ڈال کر کھجور نکال رہا تھا، میں غریب آدمی مزدوری کر کے آتا ہوں، پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی جی مسئلے کا حل کچھ کروا دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے بلوایا، کہا یار اس کو یہ کھجور دے دے، میں تیرے ساتھ جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کیا تھا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ۔ اس بدبخت کو سمجھ نہیں آئی کہ کہنے والا کون ہے، انکار میں کس کو کر رہا ہوں۔ کہنے لگا جی میں مجبوری ہے میری، میں نہیں دے سکتا۔ چلا گیا، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول کا نام ہے ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی جی یہ وعدہ جنت کی کھجور کا اس کے لیے تھا یا جو بھی کھجور خرید کر دے دے یہ وعدہ اس کے لیے ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد میں جو بھی خرید کر دے دے میں اس کو جنت کی کھجور اللہ سے لے کے دے دوں گا۔ جا کے کہتا ہے بھائی چودھری یہ کھجور مجھے دے دے، کہتا ہے نہیں دیتا، خاندانی کھجور ہے۔ کہتا ہے یار میں نے کھجور لے کے جانی ہے جس طرح بھی دے۔ کہتا ہے نہیں دیتا، کہتا ہے 5 لے لے، نہیں 10 لے لے، نہیں 20 لے لے، نہیں۔ جب حد ہو گئی نا تو اس نے کہا ضد کی، اصرار کیا، اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ واقعہ اسی طرح معصوم ہے، عزت والا ہے جس طرح اللہ کے قرآن کی آیات مقدس و محترم ہے۔ اس نے ضد کی، انہوں نے اصرار کیا، معاملہ یہاں تک پہنچا، اس نے جب کہا نا لے کے جاؤں گا، اور قسم اللہ کی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سارے مولویوں کو اتنا مالدار بنا دے کہ یہ کم از کم ممبر رسول پر کھڑے ہو کہ چودھری سے گھبرائیں نا، ان کو اس بات کی پریشانی نہ ہو کہ مجھے کل کو نکال دیا جائے گا۔ جب مولوی کھلے دل سے بات کرے گا نا اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، پھر دل کی بات کرے گا، اللہ کے قرآن کی کرے گا، نبی کے فرمان کی بات کرے گا، پھر وہ گھبرائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، مالی حالات ٹھیک ہوں گے تو۔ اب اس نے دلیری سے کہا میں سودا لے کے جاؤں گا، اس نے کہا نہیں دیتا۔ اس نے کہا جو بھی ہو میں نے لے کے جانا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کھجور کے بدلے مجھے اپنا سارا باغ دے دے۔ باغ کے اندر پتہ کتنی کھجوریں ہیں؟ 600 کھجوروں کا باغ، 600 کھجوروں کا وہ ماڈل باغ کہ لوگوں کے موسموں میں کھجوریں آتی تھی، یہ سارا سال پھل دیتی تھی، گھر بھی اسی میں، میٹھے پانی کا کنواں بھی اسی میں، فارم ہاؤس بھی اسی میں، 4 دیواری ہوئی۔ اللہ کی قسم یہ بات سنے گا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اپنے اللہ پہ توکل اور یقین اتنا بڑھ جاتا ہے۔ جب اس نے کہا نا تیرا سارا باغ لوں گا، میں کہتا ہوں وہ منظر کیسا عجیب ہوگا، اس کو پکڑا کہتا ہے یار چل مجھے یہ سودا منظور ہے۔ آپ کہو سبحان اللہ، پھر آپ کو جنت دکھاتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اتنی کھجوریں، اور یہ واقعہ بھی اسی کھجوروں کے باغ کے ساتھ ہے، معاملہ بھی کھجور کا ہے، اور اس کھجور کا نتیجہ بھی جنت کی شکل میں نکلے گا۔ آپ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اللہ آپ کے لیے جنت میں اتنی کھجوروں کا اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ اب آیا نا، اس نے کہا سودا منظور ہے، منظور ہو گیا، پکڑا ہوا دروازے پہ گیٹ پہ جا کے کہتا رک جا، وہ رک گیا۔ اس نے کہا رک جا، رک گیا۔ اس نے سمجھا شاید ارادہ تبدیل ہو گیا، اس نے کہا جانا نا، میں صرف گھر والوں کو لے کے باہر آ رہا ہوں۔ کہتا ہے بھلی مانس جلدی سے باہر نکل، جلدی سے باہر نکل اپنی بیوی کو۔ بیوی کہتی ہوا کیا؟ کہتا ہے سارے باغ کے بدلے میں نے جنت کی کھجور کا اللہ کے نبی سے سودا کر لیا۔ اس عورت نے جب سنا نا، حدیث کے الفاظ سناؤں آپ کو، اور جو ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے مراد نیک بیوی ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں دنیا کے اندر جنت کی بیویاں عطا فرمائے، اور ان ایمان والوں کی قدر، ایمان والیوں کی قدر کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے۔ ازواج لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اس موضوع پہ پھر کبھی صحیح اس عورت نے پہلا کہا گا، اس نے کہا ربح البیع، تو نے بڑا بہترین سودا کر لیا۔ او یار ایک کھجور کے بدلے، اور کھجور بھی ٹیڑھی، اور اس کے بدلے باغ، وہ بھی کسی کو دینا۔ باہر نکلا نا بچے لے کے، بیوی لے کے، تو وہ کہتا ابو دہدا یار سوچ لے، ابو دہدا سوچ لے، لگتا تجھے بات کی سمجھ نہیں آئی۔
ابو دادا کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے سمجھ آ گئی، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہوا کیا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں لگا، تو کہتا نا میں ساری زندگی تیری غلامی کروں، میں کرتا، میرے بچے تیری خدمتیں کرتا، اور تجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کی کھجور لے کے دے دوں گا۔ اس کا مطلب ہے جسے اللہ کھجور عطا فرمائے گا اسے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اس مسجد میں کہیں سبحان اللہ کھجور جنت میں لگ گئی آپ کے، ہمیں جنت ملے گا، نہیں، ایمان و یقین کے ساتھ کہو اللہ آپ کو جنت بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوڑتا ہوا آقا علیہ السلام کے پاس گیا، جبریل پہلے ہی آ کے پیغام دے گئے، مسکراتا ہوا دوڑتا ہوا گیا، اللہ کے نبی جی میں نے کھجور اس کو غریب کو یتیم کو لے کر دے دی، مسکین کو لے کر دے دی، بے بس کو لے کر دے دی، میں نے اللہ کے نبی جی وہ کھجور کے بدلے۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے قریب آئے، کہا اللہ کے نبی جی اب تو مجھے تیری کھجور مل جائے گی۔ کہا تجھے مبارک ہو، اس کے ساتھ کھجور کا وعدہ ہے، تیرے لیے اللہ نے جنت میں ہزاروں باغات کا اضافہ فرما دیا۔ یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ نیکی کتنی بھی ہو چھوٹی اس کو حقیر نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، یار زندہ صحبت باقی، آپ کا بڑا وقت لے لیا، معاف کرنا اگر کسی کے دل پہ گراں گزرا ہو، یہی بات ہے کہ اس کے بدلے آپ نے جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا، مسجد میں بیٹھ کر کہا، گھر میں اللہ کے جنت کے اندر بیٹھ کر کہا، اللہ سے دعا کرو اللہ ان کھجوروں کا بھی اضافہ فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں آقا علیہ السلام کا ساتھ بھی عطا فرمائے، اللہ حشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے۔ میں آپ سب کا پھر ایک مرتبہ شکر گزار کہ آپ نے بڑی توجہ انہماک کے ساتھ میری معروضات کو سنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا